بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بچوں، آج ہم سورۃ ممتحنہ پڑھیں گے۔ اس کے ٹوٹل 2 رکوع ہیں اور اس کی 1 to 13 اس کی آیات ہیں۔ اس کا صرف فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ الممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے جن کا امتحان لیا جا چکا ہو، اور چونکہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی تھی اور وہ خواتین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ اس بیعت پر عمل کرنے کے بعد اس میں کامیاب ہوئی تھیں، تو اس مین کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ یہ ان کے فضائل کے بارے میں ہے اور عام عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی میرے دشمنوں کو، و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم، تلقون تم بیچتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کے پیغام۔ تلقون الیہم بالمودتی، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بیچتے ہو۔ وقد اور بے شک، کفروا وہ انکار کر چکے ہیں، بما اس چیز کا، جاءکم جو تمہارے پاس پہنچا ہے، من الحق کی حق سے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق کی، اور جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، و ایاکم اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ربکم جو کہ تمہارا پروردگار ہے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق کی، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے، تمہیں اور رسول کو نکالتے ہیں یا جلا وطن کرتے ہوں۔ ان کنتم اگر تم ہو، خرج تم نکلے، جہادن جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے۔ ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تسرون الیہم بالمودتی، تم ان کی طرف خفیہ پیغام بھیجتے ہو، تسرون تم بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی خفیہ طور پر دوستی کے پیغام۔ وانا اعلم اور میں جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم مخفی طور پر کرتے ہو یعنی چھپ کر کرتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم اعلان کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے، فقد ضل سواء السبیل تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہیں دوست بناتے ہو تو وہ غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ وہ کافر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہجرت پر مجبور کیا، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو اس وقت اسلام کا بھی آغاز تھا اور ہجرت فرض تھی، اور کچھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جس نے بھی ہجرت کرنی ہے اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر کاروبار شروع کریں گے یا وہاں جا کر کسی کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے صرف اس غرض سے کہ جن کا ابھی ایمان پختہ نہیں تھا، صرف اس غرض سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار نہ ختم ہو جائیں، وہاں جا کر ہمارے لیے مشکلات نہ ہو جائیں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہاں پیغام بھیجے تھے کہ ہم یہاں ہمارے کاروبار آپ سمیٹ لیں، ادھر کے ہم آپ کے ساتھ مل لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، فرمایا کہ تم جو سوچتے بھی ہو، مجھے اس چیز کا علم ہے، تم ان کو مخفی طور پر یعنی چھپ کر یا اعلان کچھ بھی پیغام دو گے تو میں جانتا ہوں۔ ہجرت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے، نہ کہ اس لیے کہ وہاں جا کے کاروبار سیٹ ہوگا، یہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس وجہ سے ہجرت کی تو ہجرت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تھا اس کے بعد ہجرت کا حکم جو تھا منسوخ ہو گیا تھا۔ ان یثقفوکم اگر یہ کافر تم پر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ان یثقفوکم اگر یہ کافر تم پر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ویبسطوا
اور وہ بڑھائیں گے الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ و السنتہم اور اپنی زبانیں بھی بالسوء تکلیف دینے کے لیے ودوا لو تکفرون اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ ان یسکفوکم یکون لکم آدان اگر یہ کافر تم پر قابو پالیں یکون لکم آدان تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور تمہیں تکلیف دینے کے لیے اپنی زبانیں بھی چلائیں گے اور ہاتھ بھی وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان چونکہ ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے تھے مسلمان کے کافر بھی کہیں اسلام لے آئیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی ان کو موقع ملے وہ تم پر غلبہ پالیں تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے زبانیں بھی چلائیں گے اور ہاتھ بھی، کیونکہ ان کی کوشش ہوگی، ان کو بھی پتہ تھا کہ دین برحق ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو غلط نہیں کہتے، لیکن آپ پر جو تعلیم نازل ہوئی ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کافر ہیں تو آپ بھی دین سے دور رہو، لہٰذا ان سے دلی دوستی کسی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، لن تنفعکم ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دیں گے ارحامکم تمہارے رشتہ دار ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد یوم القیامت قیامت کے دن۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار تمہیں کچھ کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ یفصل بینکم اس روز وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد، یعنی قیامت کے دن ہر شخص نے جو عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ہی اولاد بچوں کے ماں باپ کے کام آئے گی اور نہ ہی ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو جزا و سزا ملے گی۔ یفصل بینکم وہ اس روز فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بیٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ماں نے اس کو نہیں منع کیا تو قیامت کے دن بیٹی کہے گی کہ اللہ یہ مجھے ہر اچھے کام کی طرف بلاتی تھی، برے کام سے روکتی تھی، اگر میں نے یہ غلط کام کیا اس نے اس وقت مجھے کیوں نہیں روکا، لہٰذا مجھے چھوڑ دو اور میری ماں کو پکڑ لو۔ یہ آپ سے ایک مثال دی تھی۔ اور ماں کہے گی کہ اللہ میں اس کو منع کرتی تھی، یہ میری بات نہیں سنتی تھی، لہٰذا مجھے چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو۔ یعنی اس حد تک انصاف ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت نہیں مانا تھا، لیکن جس نے جو کام کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ نہ بیٹی ماں کے لیے سفارشی ہوگی، نہ بچا سکے گی، نہ بیٹی ماں کو سزا دلوا سکے گی اور نہ ہی ماں بیٹی کو نہ بچا سکتی ہے نہ سزا دلوا سکتی ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف کرنے والی ذات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ 10th کلاس یہ ہماری آج کا لیسن تھا، یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اگلا ٹاپک اس سے چینج ہے، وہ نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ کریں گے، ساتھ ہی اس کے میں کوسچن آنسر آپ کو کروا دوں گی۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔